کہ وہ اپنی تھوڑی سی محبت کی خاطر پوری برسوں کی ماں باپ کی محبت کو ختم کر کے بھول کے چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کا استعمال ہونے کے بعد ان کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جان لے لیتے ہیں۔ کہیں لاش ملتی ہے، عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گئی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین اسلام ہے، اور اس نعمت کی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کے ساتھ انسان زندگی گزارتے ہوئے اسی نعمت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، جو بہت ساری دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ سب مسنون دعائیں ہیں، مأثور دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو فرض ہے، جسے مانگے بغیر مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ وہ ہے سورہ فاتحہ کی دعا، سورہ فاتحہ، جس میں اللہ رب العزت نے دعا سکھلایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ اپنے دل میں حاضر رکھ کر ہمیں اس دعا کو نماز میں پڑھنا اور مانگنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، شیطان اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور پھر شیطان کے راستے پر چلنے والے اس کے بہت سارے شاگرد ہیں جو من الجن والانس، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ شیاطین الانس والجن، جن کو رب نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو شیطانی صفت رکھتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، ان کا کام ہے انسانوں کو بہکانا۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی انداز میں فتنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن جو اپنی کتاب میں کتاب الفتن جو لکھا ہے، اس کی شروعات کی ہے اس آیت سے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، یعنی ایسے فتنوں سے، ایسے اسباب سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچاؤ کہ وہ فتنوں کی سزا جب دنیا میں آئے گی تو صرف ان فتنہ پروروں کو یا فتنے میں ملوث ہونے والوں کو نہیں، بلکہ عام طور پر سزا نازل ہوگی، اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے من الدین الفرار من الفتن، دین کا، ایمان کا حصہ ہے، صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی فکر کرے من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگنا ایمان کا حصہ ہے، فتنوں سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو فتنے میں پڑ کر تم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ختم کر لو، کیونکہ ایسے فتنے ہمارے سماج میں موجود ہیں جو فتنے انسان کی پوری آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، اس کے بعد حدیث ذکر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ یتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، وہ بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، بارش کی وادیوں میں چلا جائے گا، جہاں بارش ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اس کے جانوروں کے لیے چراگاہ ہوگی، وہ وہاں چلا جائے گا۔ کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔
اور یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے اس کو فوراً یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے۔ اللہ کا فضل جن پر ہوتا ہے، آپ سورہ کہف پڑھیں، سورۃ الکہف میں نوجوانوں کا تذکرہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہ نوجوانوں کی جماعت جب غار میں پناہ لی، وقت کے بادشاہ کو جب پتا چلا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ کے قوم کے دین سے ہٹ کر یہ توحید پر آ گئے ہیں، سچے دین کو ان لوگوں نے اپنا لیا ہے، تو ایسے نوجوانوں کو جب فتنے کا ڈر ہوا کہ یہ لوگ ہم کو پریشان کریں گے، غار میں پناہ لیے اور جاتے ہی رب سے دعا کیا کی؟ ربنا ہب لنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمیں اپنے کام میں راہ یابی، سیدھا راستہ ہم کو دکھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو یاد رکھیے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو فتنوں سے بچائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے، جن کو بولنا آتا ہے، جن کو لکھنا آتا ہے، جو قرآن و حدیث کا فہم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نئی نسل کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ فتنے جب آتے ہیں تو اکثر جو عقل کے کچے ہوتے ہیں وہ لوگ فتنوں میں جلدی چلے جاتے ہیں، ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ جو دین ہم کو عطا کیا ہے، اس دین پر عمل کرتے ہوئے فتنوں سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی محدثین نے کتاب الفتن باقاعدہ جو ہے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اس میں احادیث اکٹھا کی ہیں فتنوں سے متعلق۔ قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں، دین پر ثابت قدم رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین دعا ہے، اکثر آپ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ قرآن نے سکھایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ کتاب الفتن صحیح بخاری میں بھی اس کا آگے تذکرہ کروں گا، ایک حدیث اصل میں ذکر کرنا ہے۔ اور بھی آپ اگر احادیث دیکھیں، دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اللہم انا نعوذ بک من شر الفتن، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں کے شر سے۔ اور آپ ایک دعا کی عظمت کو پہچانیے اور اس سے فتنوں کی سنگینی کو پہچانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علمنی ربی، میرے رب نے مجھ کو دعا سکھلایا ہے، یا محمد اذا صلیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھو تو اپنے رب سے یہ دعا مانگو۔ کون سی دعا مانگو؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے نیک کاموں کی توفیق دے، غلط کاموں سے بچا کر رکھ، مسکینوں اور غریبوں کی محبت میرے دل میں عطا فرما، اور جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے، آزمائش میں ڈالنا چاہے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، فتنوں سے بچا کر مجھ کو تو اپنی طرف اٹھا لینا، مجھے موت دے دینا اس وقت جب فتنوں میں آزمائش کا معاملہ آئے۔ تو آپ اندازہ کریں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، پوری کائنات کی مقدس ترین ہستی، وہ فتنوں سے تعلق سے دعا کر رہی ہے، اور دعا اپنے الفاظ میں نہیں، رب کے سکھائے ہوئے الفاظ میں کہ اللہ فتنوں کے آنے سے پہلے مجھ کو وفات دے دینا، اپنی طرف بلا لینا۔ آپ اندازہ کریں فتنہ کتنی بھیانک چیز ہے، انسان کے دین کو کھا جاتا ہے اور دل پر یہ فتنے اترتے ہیں، اسی لیے دل کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ بڑی بہترین اور مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی روایت، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہم نے تشریف رکھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ایک سوال کیا،
تم میں سے کون جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کا تذکرہ کیا تھا؟ بہت سے صحابہ بولے، بہت سے لوگ بولے ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے۔ کہا شاید تم لوگ وہ سمجھ رہے ہوگے کہ انسان کا فتنہ اس کے گھر کے معاملے میں، اس کے پڑوسی کے معاملے میں، گھر میں کچھ کوتاہی کر دیا، پڑوس کے معاملے میں کچھ کوتاہی کر دیا۔ ہاں کہا ہاں یہی بات ہے۔ کہا کہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ نماز، روزہ، صدقہ، یہ چیزیں ان کا کفارہ بن جائیں گی، مٹا دیں گی۔ میں تو ان فتنوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں، تموج کموج البحر، جو دریا کی موجوں کی طرح امڑیں گے، جو فتنے آئیں گے، اور دریا کی موجوں سے تشبیہ دے کر انہوں نے گویا کہ یہ بتایا ہے یہ فتنے آئیں گے تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو کہتے ہیں سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے اس معاملے میں۔ کہا کہ تیرا باپ بڑا اچھا تھا۔ عرب کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کی تعریف کرنا ہوتا تو اس کے باپ کی تعریف کرتے کہ اس کے یہاں پر تیرے جیسے بہترین بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کہا تیرا باپ بڑا اچھا تھا۔ پھر اس کے بعد حذیفہ بن یمان نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَسِيرِ عُودًا عُودًا، فتنے لوگوں کے دلوں پر ایسے نازل ہوں گے جیسے چٹائی کی ایک ایک کڑی ہوتی ہے، چٹائی جو بنی جاتی ہے ایک کے بعد ایک اس کا تنکا جو لگایا جاتا ہے، ایسے مسلسل فتنے آئیں گے۔ اور فتنے جب آئیں گے تو دو قسم کے دل ہوں گے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَ فِيهَا، جس دل میں یہ فتنوں کی محبت ڈال دی جائے گی، نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَىٰ، اس دل میں ایک کالا نشان لگ جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جس دل نے فتنوں سے انکار کر دیا، فتنوں کو قبول نہیں کیا، اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ دل دو دلوں کی مشابہ ہو جائیں گے، یعنی دلوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، دو حصے ہو جائیں گے۔ ایک دل ہوں گے سفید پتھر کی طرح روشن، لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہے کوئی فتنہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو ایسے ہی بنا دے۔ لیکن دوسرے دل کے ہوں گے والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، لیکن دوسرے دل ایسے ہوں گے جو کالے ہو چکے ہوں گے، جن میں سفیدی کے بجائے سیاہی زیادہ آ جائے گی، اور کیسے ہو جائیں گے؟ کالکوز مجخیا، اوندھے گھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فتنوں کی بنیاد پر وہ دل اوندھے گھڑے بن جائیں گے۔ اوندھے گھڑے سے مطلب کیا؟ جب گھڑے کو اوندھا کر دیا گیا تو جو کچھ تھا وہ سب نکل گیا، اور اب کچھ ڈالنا چاہیں گے تو وہ جائے گا نہیں اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل فتنوں سے بالکل بھر جائے گا، اور اس دل کے اندر دین کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، سوائے خرافات کے، فتنوں کے کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ کیا چیز ہوگی اس کی آخری حدیث کے آخری جملوں پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، پھر کرے گا کیا؟ الا ما اشرب فی قلبہ من الفتن، جو فتنے اس کے دل میں پلا دیے گئے ہیں، اس کے دل میں گھر کر گئے ہیں، بس وہی چیز اس کی زندگی کا حصہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا، چمکدار اور روشن بنا دے۔ ورنہ جب دل کالے ہو جائیں گے اور اوندھے گھڑے ہو جائیں گے تو اس میں فتنے ہی رہیں گے، اس کے علاوہ دین اس میں نہیں آئے گا۔ فتنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک شبہات کے فتنے، ایک شہوات کے فتنے۔ شہوات کے فتنے مطلب گناہ والے، انسان بے حیائی کے کام میں چلا جائے، حرام کمائے، جھوٹ بولے، شراب پیے، زنا کرے، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں بھی آپ دیکھیں نئی نسل ملوث ہوتی ہے، اور آج کے دور میں جو کچھ دنوں سے ہم اکثر سن رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی صحیح تربیت کریں۔ ہرقل نے کہا تھا دین کے تعلق سے، جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس کے دربار میں پہنچے تھے،
بہت سارے سوال اس نے کیا تھا، تو کہا تھا کہ کیا اس دین کے ماننے والے کوئی مرتد بھی ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ تو بعد میں اس نے کہا تھا تم نے بولے تھے کہ کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ ایمان کی بات ہی یہ ہے کہ جب اذا خالطت بشاشتہ القلوب، جب ایمان کی مٹھاس، اس کی عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ان دلوں میں اسلام کی، دین کی عظمت کو بٹھایا جائے۔ ایک بھائی نے یہ شکایت کیا، بہت ساری مسلم لڑکیاں ہیں جو ہوٹلوں میں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! کیا گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ یا اتنے دیوس ہو گئے مرد، گھر کے ذمہ دار، وہ باپ، وہ بھائی جن کو غیرت نہیں آتی کہ دوسروں کے ساتھ اپنی وہ سڑک چھاپ محبت کے چکر میں آ کر یہ ہوٹلوں کے چکر لگا رہی ہیں، اور پھر کتنے واقعات آپ نے سن لیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ لیا کہ وہ اپنی تھوڑی سی محبت کی خاطر پوری برسوں کی ماں باپ کی محبت کو ختم کر کے بھول کے چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کا استعمال ہونے کے بعد ان کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جان لے لیتے ہیں۔ کہیں لاش ملتی ہے، عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گئی۔ یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنی نسل کو بچائیے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی بھی اسی کام میں لگا ہے تو بہن کو نہیں بول سکتا، تیرے گھر تو جو کسی کے گھر میں گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شاید ایسے بھی معاملات کچھ جگہ ہوتے ہیں کہ خود بھی اس میں ملوث